بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، مختصر القدوری کا سبق نمبر 127 ہے اور آج ہم کتاب الشفع شروع کر رہے ہیں۔ شفع کا کیا مطلب ہے، شفع کا کیا مفہوم ہے، وہ سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس کی خارجی مثال آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پلاٹ کے ساتھ کسی کا پلاٹ جڑا ہوا ہے، یا آپ کے گھر کے ساتھ دوسرے کے کسی کے گھر کی دیوار جڑی ہوئی ہے، تو وہ جو پڑوسی ہے آپ کا، یا وہ جو آپ کا شریک ہے پلاٹ کے اندر، چاہے وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جو آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کا شریک ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ظاہر ہے کہ حقوق متعلق ہیں پڑوسیوں کے، اور جتنے بھی پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق فضائل ہیں اور احکامات ہیں وہ سارے کے سارے آپ جانتے ہیں۔ اب اگر یہ پڑوسی آپ کے قریب سے اسی متصل گھر کو فروخت کر رہا ہے، یا آپ کے پلاٹ کے ساتھ جو اس کا جڑا ہوا پلاٹ ہے اس کو فروخت کر رہا ہے، یا آپ اور وہ ایک پلاٹ کے اندر شریک ہیں، تو وہ اپنا حصہ فروخت کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے کہ میں اپنا یہ پلاٹ یا اپنا یہ حصہ فروخت کر رہا ہوں، کیا آپ اس کو لینے کے خواہش مند ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلا حق آپ کا ہے، آپ میرے پڑوسی ہیں یا آپ میرے شریک ہیں، سب سے پہلے آپ لے لیں، آپ اگر لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو پھر میں کسی اور کے اوپر فروخت کر دیتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اس پڑوسی یعنی آپ سے پوچھ لے۔ اگر نہیں پوچھے گا، کسی اور کے اوپر فروخت کر دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں اس کے جانے کے بعد کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو آپ کا دشمن ہو، یا دشمن تو نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ اس کا گزارا مشکل ہے، وہ ایسا ضرر رساں ہے یعنی ضرر پہنچانے والا ہے کہ جس کے ساتھ آپ رہنا نہیں چاہتے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو اس صورتحال کے اندر شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ کے پڑوسی نے یا آپ کے شریک نے چونکہ آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے اور کسی اور کے اوپر فروخت کر رہا ہے، اور آپ کو اعتراض ہو گیا ہے، آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ اس نے جو ہے وہ دھوکہ کر دیا ہے، مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے اور کسی ایسے آدمی کو میرے پڑوس میں لایا ہے، لہٰذا آپ کو شریعت نے حق دیا ہے کہ اس پلاٹ کے اوپر آپ دعویٰ کریں اور اس پلاٹ کو پھر آپ عدالت کے اندر کیس لڑ کر خود لے لیں۔ تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اس کے لینے کی اتھارٹی ہونی چاہیے، آپ کے پاس لینے کی طاقت ہونی چاہیے، تبھی آپ وہ اپنا حق استعمال کر سکیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس لینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یا پہلے اس نے آپ سے پوچھا بھی تھا، آپ نے کہا میں نہیں لیتا ہوں، اس کے بعد اس نے کسی پر فروخت کر دیا ہے، تو ان سب صورتوں کے اندر آپ کو پھر وہ حق نہیں دیا جائے گا کہ آپ اس پلاٹ کو دوبارہ آپ اس کو کیس لڑ کر اس کو واپس لے لیں۔ تو یہ جو حق شریعت آپ کو دیتی ہے کہ آپ کے پڑوسی نے یا آپ کے شریک نے آپ سے پوچھے بغیر وہ اس نے اپنے حصے کو فروخت کر دیا ہے، تو اگر اس نے اپنی ملکیت سے نکال کر مشتری کے حوالے کر دیا ہے تو آپ مشتری سے واپس لے سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک اس نے حوالے نہیں کیا تو آپ اسی بائے اپنے شریک سے ہی واپس اپنے پاس لے سکتے ہیں۔ تو یہ شریعت نے جو آپ کو حق دیا ہے، اس حق کا نام شفع ہے، اسی حق کا نام شفع ہے۔ تو شفع کا خارجی مفہوم جو آپ کو سمجھ میں آیا، اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شفع کا معنی ہے ملانا۔ تو اس جگہ پہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جو شفع کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے حصے کے ساتھ دوسرے کے حصے کو ملا رہا ہوتا ہے، دوسرے کے حصے کو خرید کر ملا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا جی شفع کا مفہوم۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ شفع کی مزید تعریف کو تھوڑا واضح کریں، اور شفع کا استحقاق کن کن لوگوں کو ہوگا، کون کون سے لوگ
شفع کر سکتے ہیں اور کون کون سے لوگ شفع نہیں کر سکتے، تو یہ ہم بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے خلاصہ باب ہوگا کہ پورے کتاب الشفع کے اندر کیا کچھ بیان ہوگا وہ ہم ذکر کریں گے۔ تعریف کچھ نہ کچھ خارجی مفہوم تو ہو گیا ہے، مزید تعریف بھی انشاءاللہ آئے گی۔ مستحقین شفع کتنے ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے کہ کن کن لوگوں کو شفع کا استحقاق حاصل ہے، اور شرائط شفع کہ شفع کرنے کی شرائط کیا ہیں ان کا بیان ہوگا۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم شفع سے متعلق کچھ بنیادی جو احکامات ہیں، بنیادی باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لغوی معنی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ شفع کا لغوی معنی ہے ملانا، اور اصطلاحی معنی ہی تملک البقعۃ جبرا علی المشتری بما قام علیہ، کہ زمین کا مالک بن جانا مشتری پر جبر کر کے۔ مشتری پر جبر کر کے کیوں؟ اس لیے کہ شفیع یعنی جس کے پڑوس میں گھر بکا ہے تو اس کو تو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ اپنے پڑوس کو دیکھے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو کسی اور آدمی کے آنے کی وجہ سے، تو لہذا شریعت نے اس کو آلریڈی حق دیا ہوا ہے۔ تو اب اگر کوئی اس کا شریک یا پڑوسی کسی اور پر فروخت کرے گا اس سے پوچھے بغیر، تو دوسرا جو مشتری آئے گا تو اس مشتری کا حق تو چلو عارضی ہے کہ وہ یہاں سے نہ خریدا کسی اور جگہ سے خرید لے گا، لیکن نقصان تو شفیع کا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ جبران المشتری، مشتری چاہتا تو نہیں ہے، جس نے پلاٹ خریدا ہے پڑوس میں وہ چاہتا تو نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو دے دے، اس نے خریدا ہے اپنے لیے، لیکن اس کے باوجود شفیع کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ اپنے پیسے خرچ کر کے وہ خود اس پلاٹ کو اپنے قبضے میں لے لے۔ بما قام علیہ یعنی جتنی کی مشتری کو پڑا ہے وہ پلاٹ اتنے ہی قیمت دینی ہے، اس سے زیادہ شفیع نے نہیں دینی۔ تو یہ اصطلاحی معنی ہو جائے گا کہ بقعہ یعنی کسی بھی زمین یا پلاٹ یا گھر کا مالک بن جانا، مشتری جس نے اس کو خریدا ہے اس کے اوپر جبر کرتے ہوئے اس کی رضامندی کے بغیر، بما قام علیہ جتنے کا اس کو پڑا ہے۔ شرط کیا ہے جی؟ کہ مبیع جو ہے وہ غیر منقولی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبیع اگر منقولی ہے یعنی جو آپ کے پاس میں چیز، آپ کے قریب میں چیز اگر بک گئی ہے، وہ اگر منقولی ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر آپ کی گاڑی کے قریب گاڑی کھڑی تھی وہ بک گئی ہے، یا آپ کے اس کے علاوہ کوئی اور منقولی چیزوں کو اگر آپ لے لیں کہ اس کے قریب میں کوئی چیز، کوئی منقولی چیز یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو سکتی ہے، وہ بک گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو اس کے ساتھ آگے ہم سبب بیان کریں گے، شفع کی علت بیان کریں گے، تو وہ علت وہاں پہ نہیں پائی جاتی۔ اور وہ علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ شفع کا سبب یہ ہے کہ اتصال الملک، آپ کی ملکیت دوسرے کی ملکیت کے ساتھ متصل ہے، آپ کا گھر دوسرے کے گھر کے ساتھ متصل ہے، تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ پہلے آپ سے پوچھے اس کے بعد فروخت کرے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو کسی برے پڑوسی کی وجہ سے۔ اور علت یہ ہے کہ ضرر سوء الجوار، برے پڑوسی کے یا برے پڑوس کے ضرر سے ضرر، یہ اس شفع کی علت ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ شفع کر کے اپنے پاس اس چیز کو لے سکتا ہے، اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ تو اس سبب اور اس علت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ ملکیت کا اتصال، یہ یعنی اس میں ضرر و سوء الجوار اسی وقت یہ آتا ہے کہ وہ چیز غیر منقولی ہو۔ مثلا آپ کے پلاٹ کے قریب پلاٹ ہے، آپ کے گھر کے ساتھ گھر ہے، جو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے اگر برا پڑوسی آ گیا تو ضرر کا باعث بنے گا۔ اگر منقولی ہے، مثلا آپ کی گاڑی کے قریب گاڑی کھڑی ہے، آپ کی کشتی کے قریب کشتی کھڑی ہے، وہ کشتی بک گئی ہے، آپ اس کشتی پہ شفع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کشتی کے ساتھ آپ کی کشتی کا جو اتصال ہے، آپ کی گاڑی کا جو اتصال ہے وہ تو عارضی ہے، وہ کسی وقت بھی آپ اپنی گاڑی کو وہاں سے چلا لیں گے یا وہ گاڑی وہاں سے نکل جائے گی، تو وہ پارکنگ کے اندر کا جو اتصال ہے وہ تو عارضی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ گاڑی تو کسی اور نے خریدی، اب یہ دوسرا برا پڑوسی میں آ گیا اور وہ اس گاڑی کو یہاں پہ کھڑا کرے گا، مجھے نقصان ہوگا، نہیں، بلکہ ایسا شریعت نے بالکل نہیں کہا۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ کا جو اتصال آپ کی ملکیت کے ساتھ ہے تو اس جگہ پہ شریعت نے آپ کو ضرر و سوء الجوار کی علت کی وجہ سے آپ کو شریعت نے کہا ہے کہ آپ شفع کر کے اس چیز کو خود لے لیں۔
تو اس سے پتہ چلا کہ شرط یہ ہے کہ چیز غیر منقولی ہونی چاہیے، جس کے اوپر آپ شفع کر رہے ہیں وہ منقولی نہیں ہونی چاہیے۔ رکن کیا ہے شفع کا؟ کہ شفیع جو ہے وہ مشفوع کی جو چیز ہے اس کو لے لے گا، یہ اس کا رکن ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ جواز و طلب، کہ شفع کو طلب کرنا اور شفع کو حاصل کرنا یہ شریعت نے شفیع کے لیے جائز قرار دیا، یہی اس کا حکم ہے۔ اور صفت یہ ہے کہ یہ بمنزلہ ابتداءً بے کے ہے، یعنی جب شفیع شفع کر کے اس چیز کو لے گا، ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے خود ابھی نئے سرے سے خریداری کر دی ہے۔ تو یہ ہو جائیں گی جی اس سے متعلق کچھ بنیادی باتیں۔ اب بات کر سکتے ہیں ہم اس سے متعلق کہ شفع کے مستحقین کون کون سے ہیں، کن کن لوگوں کو شفع کا حق حاصل ہوگا اور کن کن کو شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے شریک فی نفس المبی ہے۔ شریک فی نفس المبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ مبی کے اندر شریک ہے، مثلا آپ کے پلاٹ کے اندر وہ شریک ہے، مثلا 4-5 آدمی نے مل کر پلاٹ خریدا ہوا ہے اور ان میں سے ایک ساتھی اپنے پلاٹ کو اپنے حصے کو فروخت کر رہا ہے، تو یہ آپ کا شریک فی نفس المبی ہے، یعنی نفس مبی کے اندر وہ آپ کے ساتھ شریک۔ یا ایک گھر ہے جس میں آپ اور آپ کے ساتھ 1-2 ساتھی اور 2-3-4 ساتھی یا ایک ساتھی شریک ہے، مل کر آپ اس میں رہ رہے ہیں اور مل کر آپ نے اس کو بنایا یا خریدا ہے، تو اب اس میں سے آپ یا آپ کا دوسرا ساتھی وہ اپنے حصے کو فروخت کر رہا ہے، تو یہ شریک فی نفس المبی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا اتصال قوی ہے کہ آپ کے ساتھ باقاعدہ اس مبی کے اندر شریک ہے، تو یہ اس کو پھر شفع کا حق سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اس لیے جو آپ کے سامنے یہاں پہ تینوں قسمیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں ترتیب ہے، ترتیب کو یاد رکھیں گے کہ جب تک شریک فی نفس المبی موجود ہے اس وقت تک دوسرا جو ہے شریک فی حق المبی وہ شفع نہیں کر سکتا، اور جب تک شریک فی حق المبی موجود ہے تو پڑوسی شفع نہیں کر سکتا، اس لیے یہ ان کے درمیان آپس میں ترتیب ہے۔ دوسرا ہے جی شریک فی حق المبی۔ شریک فی حق المبی کہتے ہیں کہ جو مبی کے اندر تو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس کا پلاٹ اپنا ہے، آپ کا اپنا ہے، اس کا گھر اپنا ہے، آپ کا اپنا ہے، صرف دیواریں آپ کی جڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ساتھ ساتھ جو مبی کے حقوق ہوتے ہیں اس میں آپ کے ساتھ شریک ہے۔ کون سا؟ مثلا پلاٹ کے اندر جو پانی کی نالی ہے، اس پانی کی نالی میں آپ اور وہ مشترک ہیں، راستے میں آپ اور وہ مشترک ہیں، یا میٹر جو بجلی کا یا گیس کا اس میں آپ دونوں مشترک ہیں، تو یہ سارے شریک فی حق المبی کی مثالیں ہیں۔ تو ایسا آدمی ہے جو آپ کے ساتھ حقوق میں شریک ہے، مبی ہے کہ منافع میں شریک ہے۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جو کہ پڑوسی ہے، جو نہ ہی آپ کے پلاٹ کے ساتھ اس میں کوئی حصہ ہے، نہ ہی وہ کسی نالی یا راستے میں آپ کا کوئی اس کے ساتھ وہ کوئی حصہ ہے، اس کا راستہ اپنا، آپ کا اپنا، اس کا میٹر اپنا، آپ کا اپنا، تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی ہیں، لیکن اس کے گھر کی دیوار آپ کے گھر کی دیوار کی بیک سائیڈ میں یا سائیڈوں میں جڑی ہوئی ہے، ایک ہی دیوار ہے، تو اس کو کہتے ہیں پڑوسی۔ یہاں پہ اس پڑوسی کو ذکر کیا گیا ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ جڑی ہے، لہٰذا اگر آپ کے دروازے کے سامنے کوئی پڑوسی ہے، بے شک وہ گھر وہ 4 فٹ گلی کے بعد اس کا گھر ہے سامنے، اور اس کا دروازہ اور آپ کا دروازہ بالکل آمنے سامنے ہے، وہ سامنے والا پڑوسی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اتصال نہیں ہے۔ شفع کی علت کیا ہے؟ شفع کا سبب کیا ہے؟ اتصال ملک، جبکہ درمیان میں تو گلی آ گئی، لہذا سامنے والا پڑوسی مراد نہیں ہے، بلکہ آپ کے گھر کے ساتھ جس کی دیوار جڑی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، وہ پڑوسی مراد ہے، اس کو شفع کا حق حاصل ہے، اسی کو تو زیادہ جو ہے وہ ضرر آئے گا اگر پڑوسی برا آئے گا، لہذا سامنے والے کو تو کوئی ایسا نہیں ہے کیونکہ سامنے والے کے درمیان میں گیپ ہے۔ تو یہ 3 ہیں جن کو شفع کا شریعت نے حق دیا ہے۔ سبق کے آخر میں خلاصہ کر لیتے ہیں پورے باب کا، پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر باب کو شروع کریں گے۔ خلاصے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس پورے باب میں 21 چیزیں پڑھیں گے، 21 چیزیں انشاءاللہ اس پہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ وصف شرعی، اس کی تعریف اور وصف کیا ہے شفع کا، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کر رہے ہوں گے من لہو شفع، یعنی مستحقین شفع کا بیان ہم پڑھیں گے کہ کن کو شفع کا حق حاصل ہے کن کو نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہوگا ترتیب، یعنی شفع جو تینوں کے لیے ہم نے ثابت کرنا ہے تو اس پہ ترتیب ہے خاص، جو ابھی تھوڑی سی ہم نے ذکر بھی کی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ شرائط و ثبوت الشفع، شفع کے ثابت ہونے کی جو شرائط ہیں ان کا ذکر ہوگا۔
5ویں نمبر پر ہوگا الطلبات الثلاثہ فی الشفا، شفا میں 3 طلبیں ہوتی ہیں، 3 طلبیں، طلب مواسبت، طلب اشاعت، طلب خصومت، جو ایک پروسیس ہے جس میں جا کر انسان بعد میں پھر شفا کر کے زمین کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے جی کہ ما تثبت فی شفا و ما لا تثبت، کن چیزوں میں شفا ہو سکتا ہے اور کن چیزوں میں شفا نہیں ہو سکتا، ان کا ذکر ہوگا۔ 7ویں نمبر پر ہوگا جی کہ کیفیت طلب الخصومہ، یعنی خصومت یعنی کیس لڑنے کا جو طریقہ ہے، کار ہے، وہ کیا ہوگا، اس میں وہاں پہ عدالت میں جا کر کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، تو اس کا ذکر کیا جائے گا۔ 8ویں نمبر پر بات ہوگی کہ ما لا یشترط فی خصومت الشفا، یعنی شفا کے کیس کے دوران کن کن چیزوں کی شرط نہیں ہے، یعنی ان کو وہاں پہ وہ اگر چیزیں نہ بھی ہوں پھر بھی انسان کیس لڑ سکتا ہے، تو وہ ذکر ہوں گی۔ 9ویں نمبر پر ہوگی کہ اربعون تبطل بہ الشفا، 4 چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کی وجہ سے شفا باطل ہو جاتا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر ہے کہ اربعون لا شفاۃ لہم، اور 4 قسم کے لوگ ذکر کیے جائیں گے کہ جن کو شفا کا حق ہی نہیں ہے، وہ شفا نہیں کر سکتے۔ 11ویں نمبر پر آگے بات چلے گی اسی ترتیب سے کہ الشفعۃ فی البیع بعوض غیر متقوم، یعنی جو چیز بکی ہے، جو گھر بکا ہے یا پلاٹ بکا ہے، وہ ایسی چیز کے بدلے میں بکا ہے کہ جو مال نہیں ہے، شراب کے بدلے میں بکا ہے، سمن کے طور پر شراب دی گئی ہے یا خنزیر دیا گیا ہے، تو اب کیا کریں، تو وہ ہم ذکر کر رہے ہوں گے۔ 12ویں نمبر پر ہوگا الاختلاف فی الثمن، ثمن میں اختلاف ہوگا، شفیع کم بتائے گا، مشتری زیادہ بتا رہا ہوگا۔ الحط والزیادۃ فی الثمن، 13ویں نمبر پر یہ ہوگا کہ ثمن میں کمی زیادتی مشتری بائی کے لیے، بائی مشتری کے لیے کر رہا ہے، تو کیا وہ شفیع کے لیے بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا ذکر کریں گے۔ 14ویں نمبر پر ہے کہ تعدد الشفعاء، یعنی شفع کرنے والے کبھی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، شریک فی نفس میں ابھی ایک نہیں ہے بلکہ 4 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ 15ویں نمبر پر ہم بات کریں گے ما یؤخذ بہ دار المشفوع، یعنی جو مشفوع گھر ہے کس طریقے سے اس کو لیں گے، کس چیز کے بدلے میں اس کو لے سکتے ہیں، ثمن کا ذکر ہوگا۔ اور 16ویں نمبر پر بات ہوگی کہ بقاء حق شفیع عند ظہور الغرر، یعنی دھوکہ ثابت ہو گیا، شفیع کو پتہ چلا کہ مشتری نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا شفیع کو شریعت دوبارہ شفع کا حق دیتی ہے یا نہیں دیتی، وہ ذکر ہوگا۔ 17ویں نمبر پر ہوگا کہ الحیل الثلاثہ لاسقاط الشفع، شفع کو ساقط کرنے کے لیے 3 قسم کے ہیلے ذکر کیے جائیں گے۔ اور 18ویں نمبر پر ہوگا الزیادۃ والنقص فی المشفوع، یعنی مشفوع جو چیز ہے، گھر ہے، پلاٹ ہے، درخت ہیں، کچھ بھی ہے، اس کے اندر زیادتی ہو جائے، یعنی اس کے اندر کچھ بڑھوتری ہو جائے، درخت ہیں ان کے اوپر پھل نکل جائے، اور یا یہ کہ کمی ہو جائے، اس کا ذکر ہوگا۔ 19ویں نمبر پر ہوگا حکم زوائد المبی، یعنی مبی جو ہے، جو بکا ہے، اس کے کچھ زوائد یعنی اس کے توابع بھی ہوں گے، ان کا کیا حکم ہوگا تابع چیزوں کا۔ 20ویں نمبر پر بات ہوگی ثبوت و خیار الرؤیہ والعیب للشفیع، ظاہر ہے کہ یہ شفیع ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ جو کام کر رہی ہے یہ بمنزلہ بے کے ہے، لہٰذا اس میں اس کو خیر الرؤیت، خیر عیب، خیر یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہوں گی۔ 21ویں نمبر پر بات کریں گے عدم و ثبوت الاجل للشفیع، یعنی اگر مشتری نے کے لیے اجل مقرر کی گئی ہے بائع نے ثمن میں، شفیع کے لیے وہ اجل نہیں ہے، اس نے یا تو انتظار کرنا ہوگا یا پھر یہ کہ اگر ابھی نقد پیسے تو نقد پیسے دے کے شفع کرنا ہوگا۔ اور آخر میں خاتمۃ الباب ہوگا، اس میں کچھ متفرق مسائل ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ہم اس کو روک لیتے ہیں۔ آج ہم نے شفع سے متعلق بنیادی باتیں پڑھ لی ہیں، خلاصہ باب بھی کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر باقاعدہ ہم شفع کی جو عبارت ہے وہاں سے آغاز کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔